بھارتی فورسز پر کیے گئے حملے کے نتیجے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک، اور یہ حملہ کشمیری مجاہدین کی جانب سے کیا گیا۔ کشمیری میڈیا رپورٹس کے مطابق 5 دن پہلے بھی بھارتی فورسز پر کشمیری مجاہدین کے حملے کے نتیجے میں 5 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی فورسز کے آئے دن کشمیر پر مظالم کے واقعات کے بڑھنے کے نتیجے میں مجاہدین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا زیادہ ظلم بڑھتا ہے اور گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں، اسی قدر کشمیری مجاہدین کا حوصلہ اور خون بڑھتا ہے۔ آزادی کے حصول اور ظلم کے خلاف کشمیریوں کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد ممالک میں سے شاید پاکستان ایسا ملک ہے جو کھلے دل سے کشمیریوں کی حمایت اور آزادی کے حق میں کشمیریوں کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ یہ کشمیریوں کا حق ہے اور انسانیت کا مسئلہ ہے، جس سے دیر پا آمد کی ضمانت بھی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ یا تو انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارت پر دباؤ ڈالیں یا پھر اس جنگ میں کھلے دل سے مجاہدین کا ساتھ لیں، کیونکہ وہ حق خوداریت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور بطور پاکستان ہمیں بھارت کے مظالم سے کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے کشمیری مجاہدین کے لیے دعا گو بھی ہونا چاہیے۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے ڈرتی ہوئی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا اور دیگر بھارتی اخبارات میں لکھا ہے کہ پاکستان بھارت کو کسی بھی وقت لہو لہان کر سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا اور مودی حکومت اپنے ملک میں جاری کئی فسادات، مسلم ہندو اور نسل کشی جیسے گھناؤنے واقعات پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو ہر مسئلے کا قصوروار ٹھہراتا ہے، جو کہ ان کے اپنے خراب کیے گئے حالات کی وجہ سے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر، آسام جیسے علاقوں میں انسانیت کا قتل عام کرنے والا بھارت زیادہ دیر اپنے کیے گئے گھٹیا کام کو نہیں چھپا سکتا۔ بھارتی میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے مظفر آباد میں 21 ستمبر کو دہشت گرد تنظیموں کے لیڈروں کے ساتھ خفیہ ملاقات کی۔ اس اجلاس میں لشکر طیبہ کے ٹاپ لیڈران بھی شامل تھے۔ اس ملاقات کا مقصد جموں اور کشمیر میں ہلچل مچانا اور بھارت میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی کروانا ہے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ کچھ شخصیات پر حملہ کیا جا سکتا ہے، جیسے BJP کے لیڈران اور کچھ بھارتی شہری جو کشمیر میں رہ رہے ہیں پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر میں جاری تیزی سے نسل کشی بھی ایک سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور بھارت اپنے شہریوں کو کشمیر میں بسنے کے لیے زمین بھی دے رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملہ RSS پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر میں تعینات بھارتی فورسز اور سیکیورٹی ایجنسیاں بھی اس نشانے پر ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان مخالف بیان پر دفتر خارجہ پاکستان نے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ BJP اور RSS کی خطے میں بدامنی پھیلانے کی کوشش جاری ہے، جو کہ ان کا مکروہ چہرہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ بھارت کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ بھارتی فورسز کی جانب سے 2019 میں کیے گئے بالا کوٹ پر حملے کی نتیجے میں ان کی چوکیاں تباہ کی گئیں اور 2 لڑاکا طیارے بھی گرائے گئے، ساتھ ایک پائلٹ بھی گرفتار ہوا۔ بھارت اگر اپنے ہی ملک کے حالات پر نظر ڈالے تو اس کو اپنے ہی ملک میں غربت، بدامنی، بھوک اور ہندو مسلم فسادات کا سامنا ہے۔ بھارت اپنے ہی ملک میں مسائل ٹھیک کرنے میں ناکام ہے تو پھر اس کا پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بچگانا ہوگا۔ گلوبل ہنگر انڈیکس یعنی بھوک و افلاس کی رپورٹ کے مطابق بھارت کا درجہ پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال سے نیچے چلا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 116 ملکوں کی فہرست میں بھارت کا نمبر 94 سے بڑھ کر 101 ہو گیا۔ رپورٹ میں بھارت کا درجہ کو تشویشناک قرار دیا گیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت اپنے ہی عوام کو بے وقوف بنانے میں سرگرم ہے۔